اور رہی بات آج لیگل جرنلزم پہ ہو رہی ہے، تو ہم جو جرنلزم کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، تو وہ کس ایکٹ اور کس قانون کے تحت کر رہے ہیں، پہلے یہ جان لیجیے۔ آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ صحافت کریں، اور آپ کو کیا اختیار ہے قانونی، آپ صحافت کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پوچھا کہ آپ کو کیا حق ہے، کیا اختیار ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کمنٹ باکس میں بتائیں کوئی۔ ابھی جس صاحب نے کہا مجھے موضوع پر آنے کے لیے، اس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کس حق سے، کس اختیار سے، کس رائٹ سے رپورٹنگ یا صحافت کر رہے ہیں، ذرا ایک بار کمنٹ باکس میں بتائیے۔ خیر، مایوس کسی کو کرنا نہیں ہے۔ تو صحافت اور صحافت پہ ہم جو ہو رہی ہے بات، گفتگو، صحافت جو ہم کر رہے ہیں وہ صحافت آرٹیکل 19 کلاس 1 کے تحت کر رہے ہیں۔ حق اظہار خیال کی جو آزادی ہے اس کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ تو لیگل جرنلزم میں جب آتے ہوئے ہم ایک 19(1) ہی پڑھتے ہیں، 2, 3, 4 کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل جو ہے 1, 2, 3, 19 کے بعد بھی ہے، تو اس کا بھی خیال ملحوظ رکھتے ہوئے ملک کی سالمیت کو، یا ملک کے پھر کسی قانون کی مخالفت کیے بغیر یا نقصان پہنچائے بغیر یہ آزادی اظہار کا جو ہے آزادی، اس پر ہم صحافت کر رہے ہیں۔ اب جب بات لیگل جرنلزم کی آ رہی ہے، تو میں ہمارے فصیح صاحب سے یہ کہوں گا کہ میں کسی اور سسٹم سے پی پی ٹی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتھر موئن کے نام سے ان کی ہوسٹ دیجئے، میں پی پی ٹی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیگل جب تک وہ پوسٹ بناتے ہیں میں تب تک انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ لیگل جرنلزم کا مطلب اور مقصد، اس کے مواقع، اس میں روزگار کے مواقع، ان تمام موضوعات پر گفتگو کروں گا۔ کسی بھی اس وقت تک جب تک پی پی ٹی شیئر ہو، جب تک میں اپنا لیکچر جاری رکھوں گا۔ کسی بھی مقدمے کی رپورٹنگ کرتے وقت میں، کسی بھی قانونی مسئلے کی رپورٹنگ کرتے وقت میں، معاملات کی رپورٹنگ کرتے وقت میں، ہمیں یہ احتیاط کرنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم لا گریجویٹس ہونا ضروری ہے۔ پہلا بنیادی عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ لا گریجویٹ ہو۔ اور جب رپورٹنگ کرتے ہیں تب تک میں قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو ابھی ایک صحافی لا گریجویٹ کیسا بن سکتا ہے، یہ سوال کیا تھا، تو اسی کا جواب دیتے چلتا ہوں۔ میں بھی صحافت کرتے ہوئے لا گریجویٹ کیا، لا گریجویٹ بنا، لا گریجویشن کیا، LLB LLM اور PhD کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح کوئی بھی صحافی اگر وہ انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر چکا ہے یا گریجویشن کمپلیٹ کر چکا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ابھی پی پی ٹی شیئر کر رہا ہوں میں۔ صحافت ایک نہایت وسیع اور جامع لفظ ہے۔ یہ عربی لفظ صحیفہ سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی مطبوعہ، صفحہ، کتاب یا رسالہ ہے۔ بہرکیف صحیفہ سے مراد ایسا مطبوعہ مواد جو مقررہ وقفوں کے بعد شائع ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام اخبارات و رسائل صحیفے ہیں۔ صحافت کا مترادف انگریزی لفظ جرنلزم ہے، جو جرنل سے بنایا گیا ہے۔ اس پیشے سے وابستہ فرد کو صحافی یا جرنلسٹ کہا جاتا ہے۔ صحافت کی قسمیں: روایتی صحافت، سیاسی صحافت، تجارتی صحافت، تفتیشی صحافت، قانونی صحافت،
स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, क्राइम जर्नलिज्म, तालीमी सहाफत, फिल्मी वगैरह वगैरह। कानूनी सहाफत का तारुफ। कानूनी सहाफत से मुराद मामलात, अहकामात, मुकदमात या अदालतों के फैसलों की जांच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की रिपोर्टिंग, जिसको अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग भी कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीक शामिल है। ये मैदान बहुत वसी और अहम है, मगर इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। कानूनी सहाफ़ी का तारुफ। कानूनी सहाफ़ी वो अफराद होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कानून से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के बारे में सहाफ़त करते हैं। इनका काम कानून के मैदान से मुताल्लिक़ तमाम उमूर के बारे में खुसूसी रिपोर्टिंग करना है। लॉ ग्रेजुएट सिर्फ कानूनी इदारों, लॉ फर्म्स या कारपोरेट इदारों में ही काम कर सकते हैं, ऐसा तस्वुर करना बिल्कुल गलत है। कानूनी सहाफत कानून के मैदान में एक गैर रिवायती और इंतहाई दिलकश पहलू है, जिसके लिए तलबा को सहाफत की डिग्री की भी जरूरत नहीं होती। कानूनी सहाफी कानूनी मामलात को आसानी से समझते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें अखबारात, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कवरेज और दीगर शामिल है। वो अपने नाजरीन या क़ाराइन के साथ जुड़े रहते हैं और किसी खास मौके के दौरान जो भी कानूनी मामला चल रहा होता है, इसके बारे में उन्हें ताज़ा तरीन इत्तलात कानून के दायरे में रहकर फराहम करते हैं। आजकल कई लॉ ग्रेजुएट्स कानूनी सहाफ़ियों की हैसियत से अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद है। अभी जिस तरह मैंने कहा, जो कानूनी सहाफ़ी होता है उसे अदालत की कार्रवाई पर, कानूनी मामलात पर रिपोर्टिंग करना होता है और रिपोर्टिंग करता है। इसके लिए लॉ ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं। कानूनी सहाफ़ी बनने की अहलियत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अदलिया की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने के लिए सहाफ़ी का लॉ ग्रेजुएट होना लाजमी है। यूजीसी और बीसीआई से तस्लीम शुदा इदारे से कानून की डिग्री हासिल करना होगा। कानूनी सहाफ़ी बनने के लिए उम्मीदवार को सहाफ़त का कुछ न कुछ इल्म होना चाहिए और इसके लिए जरूरी नहीं कि वो इसमें डिग्री हासिल करे, लेकिन सहाफ़त में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करने से यकीनन इसे मदद मिलेगी। अलावाजी इसे कानून में मुस्तअमल लातीनी इस्तेलाहात के बारे में जानकारी रखना या होना जरूरी है। यहाँ पर अभी मैंने कहा कि अगर वो लॉ ग्रेजुएट नहीं होता है तो उसे लैटिनी वर्ड्स नहीं मालूम होते हैं, उसे लैटिनी वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है, जैसे क्विट प्रोको, सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह के कई लैटिन वर्ड्स है जो इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए अगर लॉ ग्रेजुएट होता है तो उसे वो वर्ड की क्या इस्तेलाह है, क्या माने हैं, वो समझना आसान होता है। अभी मैंने जो क्विट प्रोको सेक्सुअल हरासमेंट कहा है, उसके माने हैं मालिक या हाकिम के ज्यादती की वजह से कोई खातून मुलाजिमा का पेशे से किनारा कशी अख्तियार करना। इस तरह के लैटिन वर्ड्स होते हैं। उम्मीदवार को तहरीरी सलाहियतों का मालिक होना चाहिए, इसलिए कि सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल अदालती फैसलों को चंद सौ अल्फाज में पेश करना होता है। जिस जबान में सहाफत करना चाहता है, इस पर मुकम्मल उबूर होना जरूरी है। जैसे बाबरी मस्जिद केस है और कई केसेस है जिसमें कई उसके अंदर सफाहत है। सिर्फ एक छोटा सा लास्ट का जो जजमेंट का पैरा होता है, आर्डर का पैरा होता है, वो नहीं, बल्कि पूरा मुतालिया करना जरूरी होता है कि कहां पर किस पैरे में कहां पर क्या बात कही, आर्डर के दौरान किसका जिक्र किया गया। तो इस तरह बहुत
طویل جو آرڈر ہوتا ہے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. لا گریجویٹ ہونا چاہیے اس کے لیے, وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر امیدوار نے قانونی اداروں میں انٹرنشپ کر کے کچھ مشق کی ہے تو اس کے لیے قانونی صحافی بننا بہت آسان ہے. لا گریجویشن کے بعد اگر لا فرمز میں ادھر ادھر اگر کام کر چکے ہیں, انٹرنشپ کر چکے ہیں, تو اس کے لیے صحافی بننا یا اس فیلڈ میں آنا بہت آسان ہے, کام کر سکتے ہیں. کام کا تجربہ یقیناً مقدمات اور معاملات سمجھنے میں کارآمد ثابت ہوگا. اگر کام کا تجربہ اگر نہیں رہا تو مقدمہ کیا ہے, مقدمات بہت زیادہ ہوتے, جیسے کہ او پی, او ایس, ریٹس, بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں جس میں, تو وہ سمجھنا ضروری ہے. عدلیہ کی رپورٹنگ, عدلیہ کی کارروائی کی رپورٹنگ کے لیے صحافی کو قانون, انگریزی, مقامی زبان پر عبور ہونا چاہیے. لوور کورٹ جو ہوتے ہیں, نچلی عدالتیں جس کو کہتے ہیں, ان میں زیادہ تر مقامی زبان میں, تیلگو میں یا کسی اور مقام پر ہو تو وہاں پر مقامی زبان میں کارروائی ہوتی ہے. تو اس کا انگریزی بھی جاننا, مقامی زبان جاننا ضروری ہے, اور لا گریجویٹ تو ہونا ہی ہے. سپریم کورٹ کے مطابق عدلیہ کی رپورٹنگ میں عدلیہ کے زبانی تبصروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. حال ہی میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعتراض کو رد کر دیا. اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کیس کے دوران تبصرہ ہوا تھا کہ یہاں پر کس طرح کی کارکردگی ہے کمیشن آف انڈیا کی, یا تو اس طرح باہر جو کی تو رپورٹنگ کر دی گئی تھی, تو اس پر اعتراض جتایا تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے. لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے اسے انکار کر دیا روک لگانے کے معاملے میں, کیونکہ آرٹیکل 19 کلاس 1 کے تحت جو حق حاصل ہے صحافی کو, اس سے ان تبصروں سے نہ ملک کی سالمیت کو نقصان ہونے والا ہے, نہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, نہ قانون کو غلط کہا جا رہا ہے, بلکہ جو سپریم کورٹ کی تبصرے تھے وہ تبصروں کو جو کتو شائع کیا گیا. بعض تبصرے ایسے ہوتے ہیں جو آرڈر میں شامل نہیں کیے جاتے, صرف عدالت جب مقدمے کی سماعت ہوتی ہے اس وقت عدالت کئی تبصرے کرتی ہیں, تو ان تبصروں کو رپورٹنگ تو اس پر کی جا سکتی ہے, لیکن وہ آرڈر میں نہیں لکھے جاتے ہیں. مقدمات کی ایسی رپورٹنگ ہونی چاہیے جس سے عدالتوں کا وقار اور ساکھ متاثر نہ ہو. اہم مقدمات سے متعلق خبر تیار کرتے وقت آپس میں مشاورت کر لیا کرے, یہ مثبت رجحان ہے جو ہر پیشے میں اختیار کیا جاتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے, میں نے لائیو رپورٹنگ کی ہے اس لیے تجربہ بتا رہا ہوں, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو جج ہوتے ہیں معزز, وہ کیا کہہ رہے ہیں کبھی سنائی نہیں دیتا ہے, تو کچھ کہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے. اگر ہم کسی دوسرے ساتھی سے یا دوسرے جرنلسٹ ہو یا ایڈوکیٹ ہو, اس سے اگر ہم مشورہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہے کہ کچھ غلط لکھ دیا جائے یا شائع ہو جائے, تو اسی لیے آپس میں مشاورت کرنا اچھی بات ہے. عدالتی رپورٹنگ میں عدالت کے انداز کارکردگی, مقدمے کے قانونی پہلوؤں, فریقین کے پس منظر اور قانونی اصطلاحات کا فہم ہونا ضروری ہے. عدالتی رپورٹرز کی تربیت بہت ضروری ہے. صرف صحافت کا کورس کر لینا ادھوری قابلیت کے مترادف ہے. جیسا کہ اگر آپ لا گریجویٹ ہیں بھی تو آپ کو رپورٹنگ کس طرح کرنی چاہیے وہ بھی جاننا یا سیکھنا ضروری ہے, اور کیا چیزیں لکھنی چاہیے, کیا چیزیں نہیں لکھنی چاہیے, تحریر نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی جاننا ضروری ہے. بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی عدالت میں جو تبصرے ہوتے ہیں یا جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں اس کے معاملے میں آپ اس کو کس طرح لکھنا, اگر کوئی اصطلاحات ہیں, لیٹینی ورڈز ہے, تو اس کو کس طرح ہم اس کا جو ہے اردو میں قریب سے قریب اس کے معنی دیے جائے, تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. اور کسی بھی رپورٹنگ کرتے وقت کسی کو پینک کرنا یا کسی کو
نیچا دکھانا یا ایسی چیزیں جو ہوتی ہے وہ ایک ٹرینڈ صحافی نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کسی اصطلاح کو سنتے ہیں عدالت میں جس کا آپ کو علم نہ ہو تو اس کو نوٹ کر لیں, پھر اس کی تعریف آن لائن ڈکشنری میں تلاش کریں. اصطلاحات کو محض اسی لیے نظر انداز نہ کر دیں کہ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے. کئی ورڈز میں نے ابھی بتائے ہیں, بہت سارے ورڈز ہیں اس طرح کے, میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا, چاہے وہ سیڈیشن ہو یا کسی انٹری مارڈر ہو یا بہت سارے جیسے ورڈز ہیں, اصطلاحات ہے, وہ جاننا ضروری ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو وہ آپ اس کو تلاش کر کے وہ صحیح اس کی اصطلاح آپ کے نیوز پیپر میں ہو یا ٹی وی چینل میں ہو یا بلاگ پوسٹ پر ہو یا ویب پورٹل پر ہو شائع کریں. قانونی صحافی کے لیے روزگار کے مواقع, تو میں ایز اے کیریئر گائیڈ بھی ہر شعبے میں روزگار کے مواقع ہیں, ایسا نہیں ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. صرف ڈگری رکھ لینے یا ڈاکٹریٹ حاصل کر لینے سے آپ کو ملازمت مل جائے گی, یہ تصور بالکل غلط ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے, آپ پی ایچ ڈی مکمل کر چکے ہیں, لیکن آپ کو اس فیلڈ کے اس شعبے کے اے بی سی ڈی الف بے بھی نہیں آتے ہیں تو آپ کو ملازمت نہیں ملے گی. اگر آپ کئی ایسے صحافی ہیں جس کے پاس آج بھی کئی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے, نیشنل جرنلسٹ ہے, جن کے پاس میں سمجھتا ہوں ایس ایس سی کی بھی ڈگری نہیں ہے. تو میں بھی جب صحافت کا کیریئر شروع کیا تھا, انٹرمیڈیٹ کے بعد کیا تھا, تو یہاں پر بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی قابلیت, آپ کے اندر جو صلاحیت, مہارت, اس کی بنیاد پر آپ کو روزگار ملتا ہے, ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں. تو یہاں پر قانونی صحافی کے لیے روزگار کے مواقع میں مختلف اشاعتی و نشریاتی اداروں میں قانون کا علم رکھنے والے صحافیوں کو معقول مشاہرے پر ملازمت کی پیشکش کی جاتی ہے, چاہے وہ اخبارات ہو, تیلگو, اردو, انگلش, چاہے کون سے بھی زبان کے ہو. اب ہم تیلگو کے اخبارات, تیلگو کے صحافیوں سے سہارا لے رہے اردو والے, تو انہیں وہ کوئی فری میں یا بغیر معاوضے تو وہ ہمیں انفارمیشن نہیں دیں گے. تو اسی طرح آپ اگر اردو کے ہیں, آپ آتھینٹک انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہے اور آپ آتھینٹک انفارمیشن اگر آپ جاری کر رہے ہیں, تو اگر ایک سے کئی مرتبہ آپ کے رپورٹس دیکھنے کے بعد دوسرے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے خدمات لیں گے. رسائل ہے, نیوز چینلز ہیں, جس طرح میں نے بتایا ابھی, ڈیجیٹل میڈیا ایجنسیز ہیں, بلاگز ہے, ویب پورٹلز ہے, لا پبلشنگ فرمز ہے. کئی ایسے لا پبلشنگ فرمز ہے جس میں جو ہے ہم لیگل رپورٹنگ کر سکتے ہیں, جیسا AIR ہے, یہاں سے آل انڈیا رپورٹر کے نام سے نکلتا ہے, رپورٹ کے نام سے نکلتا ہے, ہمارے پاس ایشیا لا ہاؤس سے بھی نکلتے اس طرح کے. تو اس طرح کی جو لا پبلشنگ فرمز ہے وہ لوگ بھی, وہاں پر بھی زیادہ مواقع ہیں اس کے. اب ہم آتے ہیں بات قانونی اصطلاحات کی, کیونکہ سب کو یہ جو بھی صحافی ہے, اردو کے صحافی, ان کو جاننا, جو رپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, لیگل رپورٹنگ, اگر نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں, تو آپ کو یہ جو اصطلاحات ہے اس کا اگر علم ہے, اگر اس کے معنی آپ کو معلوم ہے, تو آپ بہترین انداز میں ڈیسک کے جرنلسٹ بھی اس کے اوپر آپ نیوز بنا سکتے ہیں. اور رپورٹرز بھی تیلگو سے یا انگلش سے جو نیوز لیتے ہیں اس کو آپ بہترین انداز میں اور صحیح جو کا تو جو عدالت کی کاروائی ہوئی اس کو اسی ڈھنگ سے پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ امیکس کیورے, یہ عدالت کا دوست یعنی معاون, ابھی حالیہ دنوں میں ایک ریٹ پٹیشن چل رہی ہے جس میں عابد رسول خان مائنورٹی کمیشن کے وہ ایک CJ کو مکتوب تحریر کیے تھے, تو وہ مکتوب کو CJI نے, ہمارے پاس کے جو CJ ہے چیف جسٹس آف تلنگانہ ہائی کورٹ, انہوں نے اس کو فلم میں کنورٹ کیا تھا. تو وہ فلم میں کنورٹ کیا تھا تو اس کو عدالت نے ایک امیکس کیورے کو اپائنٹ کیا تھا. امیکس کیورے مطلب عدالت کا دوست یا معاون, جو عدالت کی مدد کرتا ہے اس جو مقدمہ چل رہا ہے اس دوران, اس معاملے میں. امیکس کیورے. پھر پیرول جو ہے آپ سنے ہوں گے,
میں آپ کو اسی لیے کچھ نام بھی سنوا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے. حالیہ جو مقدمات چل رہے ہیں جس میں لالو پرساد یادو ہو یا پھر ہمارے سنجے دت، ایسے کئی جو ملزمین جو ہیں وہ لوگ پیرول پر رہا ہوئے. پیرول کیا ہے؟ یہ پیرول کے مطلب ہے عارضی رہائی. تو اس طرح افیڈیوٹ جو ہم بارہا پڑھتے ہیں اخبارات میں، افیڈیوٹ تو یہ حلف نامہ ہے. اور دوسرا ہے کاؤنٹر افیڈیوٹ، جوابی حلف نامہ. نوٹس جو عدالت میں کئی مقدمات ہر روز اخبارات میں شائع ہوتے ہیں. نوٹس یعنی اطلاع، جو بھی پٹیشنر جو داخل کرتا ہے، دائر کرتا ہے درخواست، اس کی اطلاع جو ریسپونڈنٹ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، اسے نوٹس کہتے ہیں. ریٹ پٹیشن، ریٹ درخواست. ریٹ اپیل، فرسٹ اپیل پہلی اپیل، سیکنڈ اپیل دوسری اپیل. پل مفاد عامہ کی درخواست. یہ سیکنڈ اپیل، فرسٹ اپیل، یہ ریٹ، یہ بھی بتاتا چلوں. ریٹ پٹیشنز ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہیں، اور جو نچلی زیری جو عدالتیں رہتے ہیں اس میں ہم او ایس یا او اے ہم فائل کرتے ہیں. اوریجنل اپلیکیشن یا اوریجنل پٹیشن کہتے ہیں اسے. ایکیوزڈ، ملزم، آپ دیکھے ہوں گے کہ ہر کسی بھی طرح کا جو ہوتے ہیں کرائمز، جرائم، اس میں ایکیوزڈ لکھتے ہیں. ایکیوزڈ ملزم. سول کیس دیوانی مقدمہ، کرمنل کیس فوجداری مقدمہ. بیل ضمانت، بیل بانڈ مچلکا ضمانت. ڈیفینڈنٹ، ابھی میں نے کہا تھا آپ کو، پٹیشنر، ڈیفینڈنٹ، مدعا علیہ. ڈی وی سی، یہ تو ہمارے پاس عام ہے. ڈی وی سی ڈومیسٹک وائلنس جو کیس ہوتا ہے وہ مقدمہ ہے گھریلو تشدد. ایف آئی آر اولین اطلاعاتی رپورٹ. ہیبیچول افینڈر، عادی مرتکب جو ہمیشہ اس طرح کے جرائم کرتے رہتے ہیں. انٹریم آرڈر، عبوری حکم نامہ. انٹرلاکوٹری اپلیکیشن، درخواست وسط، یعنی یہ ایک مقدمہ جو چلتے رہتا ہے. ایک اس کی انٹریم پریئر اور مین پریئر ہوتی ہے. انٹریم جو ہم داخل کرتے ہیں اس میں ایک آخری جو ہمارا مدعا ہوتا ہے کہ یہ چیز کو برخاست کر دی جائے. دوسرا اس کے اندر ہم انٹرلاکوٹری کے طور پر، آئی اے کے طور پر لیتے ہیں کہ اس کو فی الوقت یہ کام کرنے سے روک دیا جائے. تو اس طرح کے اسے درمیان میں جو ہم داخل کرتے ہیں اپلیکیشن، اسے انٹرلاکوٹری کہتے ہیں. جوڈیشیل کسٹڈی، عدالتی تحویل. اور پولیس کسٹڈی، پولیس تحویل. پٹیشنر، درخواست گزار یا عرضی گزار. وکٹم، متاثرہ. تو ہم اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ریپ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا جو گائیڈ لائنس ہے اس میں وکٹم کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ ایکس وائی زیڈ کے نام سے اسے پیش کیا جاتا ہے. تو متاثرہ. پھر کرمنل، مجرم. ہمارے پاس دو ڈیفرنسز سمجھنا بہت ضروری ہے اردو میں، ملزم اور مجرم. ملزم اس وقت تک رہتا ہے وہ جب تک اس کا مقدمہ، اس کے خلاف جو دائر کیا گیا، جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ثابت جب تک نہیں ہوتے وہ ملزم رہتا ہے. جب وہ ثابت ہو جاتے ہیں وہ مجرم ہو جاتا ہے، تو وہ کرمنل کہلاتا ہے. جب اینٹیسپیٹری بیل، پیشگی ضمانت. بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یہ تو بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، ہم بہت سارے جگہ سنے ہیں، دیکھے ہیں بہت سارے، جیسا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بابری مسجد کیس ہے، اور بہت سارے کیسز ہے، مکہ مسجد بم بلاسٹ کیس ہے، ایسے بہت سارے کیسز ہے جہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا مطلب جو یعنی اس کے کچھ پختہ ثبوت نہ ہوتے ہیں یا اسے مٹا دیا جاتا ہے تو شبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. ڈائنگ ڈکلریشن. ڈائنگ ڈکلریشن قبل از مرگ بیان. یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، قاتلانہ حملہ، جو اس وقت جب وہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اس وقت جو میجسٹریٹ کے سامنے یا میجسٹریٹ کے سامنے ہونے چاہیے، لیکن اسی طرح اگر جو بھی آخری اس کا بیان سنتے ہیں مرنے سے قبل، وہ بیان ڈائنگ ڈکلیریشن کہلاتا ہے. ڈیمیجز، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے، معاوضہ یا ہرجانہ کہتے ہیں. اگر ہمارا کچھ نقصان ہو جائے تو ہم ڈیمیجز لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہرجانے. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ، یہ توہین عدالت ہے.
یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ اگر کوئی صحافی لیگل جرنلزم ہو یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو، اگر وہ جس طرح کا فیصلہ عدالت نے دیا اگر وہ اس میں جو ہے توڑ مروڑ کر پیش کرے یا اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ شامل کر دے لوگوں کو جو ہے پینک بنانے کے لیے، ان کے اندر جو ہے ان کو مشتعل کرنے کے لیے، تو اس کے خلاف میں جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کر سکتے ہیں۔ کنٹمپٹ آف فائل کے کورٹ کے وہ بھی ایک بہت بڑا لیکچر ہے، ہر ٹاپک پہ ایک لیکچر ہوتا رہے گا گھنٹوں۔ خیر ایک چھوٹا سا آپ کو یاد رہے اس لیے بتاتا چل رہا ہوں۔ ڈیفیمیشن کیس حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ جو کوئی بھی اگر ہمارے خلاف کسی بھی پلیٹ فارم پر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کے واٹس ایپ گروپ ہو یا پھر جہاں کہیں بھی ہو، اگر کوئی فرد آپ کے خلاف آپ کی عزت یا توہین کرتا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے، رائٹ ہے، یو ہیو دی رائٹ ٹو سو ہم ان دی کورٹ آف لا۔ تو اس طرح کے جو ہے ڈیفیمیشن کیسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹینشن ہے، جو ڈیٹینشن سینٹرز ہم نے پڑھا ہے باضابطہ چائنا کے معاملے میں، جو اس طرح کے بہت سارے ڈیٹینشن سینٹرز ہوتے ہیں جس کو حراست کہتے ہیں، اسے نظر بند یا محروس کر دیتے ہیں اسے۔ کاز آف ایکشن، ہر کیس کی جب بھی جو کیس فائل ہوتا ہے وہ وداؤٹ کاز آف ایکشن فائل نہیں ہوتا ہے۔ بنائے دعوے کے بغیر کوئی بھی کیس فائل نہیں ہوتا، اس کے لیے دعویٰ ضروری ہے۔ برڈن آف پروف، بار ثبوت، یہ پٹیشنر، but the burden of proof lies on the shoulder of the petitioner۔ جو بھی مقدمہ دائر کرتا ہے اس کے کندھوں پر یا اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ تمام شواہد دستاویزات عدالت کے سامنے پیش کرے۔ برڈن آف پروف کہتے ہیں اس کو۔ بائلاس مینس کون سی بھی آرگنائزیشن یا کچھ بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم بائلاس سنتے ہیں زیادہ تر، تو فلاں کے اردو اکیڈمی کا، فلاں اکیڈمی کا بائلا یہ ہے، وہ بائلا ہے، تو اسی لیے ہم بائلا کے میننگ ہے ذیلی قواعد۔ پھر کیپٹل پنشمنٹ اسے کہتے ہیں جو سزائے موت، سنگین سزا۔ کیپٹل کے معنی سنگین کے آتے ہیں، زیادہ تر لیگل جو ورڈ سے لیگل جو آرڈرز میں استعمال کی جاتی ہے وہ زبان کرمنل کیسز میں، وہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت۔ کیس لا، قانونی نظیر، جیسا کہ ابھی میں نے کہا ونودوا ورسس اور جو ہے ہمارے ووڈافون ورسس یونین آف انڈیا، ایسے کیسز جو نظیر جس کی ایگزامپل ہم لگاتے ہوئے کیس فائل کرتے ہیں، اس میں یہ مقدمہ تھا، اس کے ہمیں بھی اس طرح کا ریلیف یا ہمیں جو ہے آرڈر دیا جائے۔ ایکس پارٹے کے مطلب یہ ہے کہ ایک طرفہ عدالت میں بعض مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کا جو ہوتا ہے اس کی دلائل سننے سے قبل ہی، کیونکہ وہاں پر اتنا وقت نہیں رہتا کہ عدالت کو اس کے دلائل سنے یا اس کو بلا کر سماعت کرے، اس کے شواہد وغیرہ جو ہے اس کا جائزہ لے، تو پہلی فرصت میں اگر کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹر ہے اس کو دینا ضروری ہے آرڈر، تو جو آرڈر دیتے ہیں وہ ایکس پارٹے کہلاتا ہے۔ اور ہوسٹائل آف وٹنس، انحراف گواہ۔ ہوسٹائل بہت سارے آپ دیکھے ہوں گے، اب بابری مسجد کیس ہی ہو، کیونکہ اب آپ لوگوں کو یاد ہے اسی لیے میں بابری مسجد کہہ رہا ہوں، ایسا تو بہت سارے مقدمات ہیں، ہزاروں ہیں۔ تو انحراف گواہ، اس میں ہوتا کیا ہے، پہلے جو گواہ جن کے نام شامل کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کو وٹنس بنائے جاتے ہیں، لیکن جب کچھ ہوتا ہے آگے اور پیچھے تو اس وقت کیا ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنا بیان سے منحرف کرتے ہیں، اور جسے ہوسٹائل آف وٹنس کہتے ہیں۔ جوڈیشیل پروسیڈنگز، یہ عدالتی کاروائی، جو عدالت میں جو بھی کاروائی ہوتی ہے اسے جوڈیشیل پروسیڈنگز کہتے ہیں۔ لوکس اسٹینڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق ادعا، آپ کو فرض کر لیجئے کہ میں نے کسی فرد کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف کیس فائل کیا، دائر کیا، تو میرا حق کیسا ہے، میں کیسا اس کو فائل کر سکتا ہوں، وہ پروف کرنا ضروری ہے، جسے لوکس اسٹینڈی کہتے ہیں۔ آپ فلاں کے سیکشن کے تحت نہیں آتے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے، اسی لیے آپ کو حق کیا ہے دعوے کا وہ بتانا ضروری ہے، جسے لا ورڈ جو ہے لوکس اسٹینڈی۔ نان بیلیبل، یہ تو آپ لوگ روز پڑھتے ہیں، نان بیلیبل، ناقابل ضمانت۔ پرسنل بانڈ، ہم بانڈ اور بیلیبل، جو بیل بانڈ ہے، پرسنل بانڈ ہے، دونوں میں فرق ہے۔
بیل بانڈ اور پرسنل بانڈ میں یہ ہے کہ یہ شخصی مچل کا ہوتا ہے، یہ پرسنل اپنی طرف سے داخل کرنا ہوتا ہے. اسٹیٹس کو اس کا مطلب جو کا توں برقرار رکھنا ہے. جو حالت چار مینار کی جو پاس جو مندر ہے اس کے معاملے میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں اسٹیٹس کو کا آرڈر ملا تھا. جو جس حالت میں موجود ہے اس کو اسی موقف میں رکھنا ہے، اس کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے، اس میں زیادتی یا کمی نہیں کرنی چاہیے، وہ اسٹیٹس کو. اور ڈیپوننٹ جیسا کہ ابھی میں آپ کو افیڈیوٹ کے معنی بتایا ہوں، وہ افیڈیوٹ جو فائل کرتے ہیں وہ اس کا جو سگنیچر کرتے ہیں، جو بھی شخص کرتا ہے اسے حلفیہ بیان کنندہ کہتے ہیں انگلش میں یا لا میں جو یوز کرتے ہیں وہ ڈیپوننٹ ہے، حلفی بیان کنندہ. سو موٹو یہ از خود، جیسا کہ اب ہم حالیہ دنوں میں یہ ایگزامپل چھوٹے چھوٹے میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں یاد دہانی کے لیے. ہمارے جعفر پاشا صاحب کا جو پولیس ان کے ساتھ زیادتی کا الزام تھا پولیس کی، اس معاملے میں جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن نے سموٹو لیا تھا. پھر سبجوڈائز ہے زیر تصفیہ، یعنی جو بھی کوئی کیس ہوتا ہے زیر دورہ عدالت میں رہتا ہے تو اس کو سبجوڈائز کہتے ہیں. اور ٹرائل یعنی سماعت، کرمنل کیسز میں اس کو ٹرائل کہتے ہیں. انڈر ٹرائل پریزنر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زیر دریافت قیدی ہوتا ہے اسے اس لیے قید کیا جاتا ہے، اسے اسی لیے گرفتار کیا جاتا ہے کہ اگر شبہ یہ رہتا ہے کہ اگر اس کو گرفتار نہ کرے تو وہ وقت پر عدالت میں حاضر نہیں ہوگا اور عدالت کو سچائی نہیں بتائے گا، اسی لیے اسے پولیس کسٹڈی میں یا پھر جوڈیشل کسٹڈی میں دے کر اس کی جو ہے نا زیر دریافت قیدی اس لیے کہتے ہیں کہ جب اسے دریافت کرتے رہتے ہیں تو وہ جیل میں رہتا ہے. تو جو زیادہ تر جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، یا صحافتی رپورٹنگ ہو یا ایڈوکیٹ ہو، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین، کچھ قاعدے، کچھ اصول، کچھ رولز، ریگولیشنز، گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہائی کورٹ میں کیسا داخل کر سکتے ہیں مقدمہ، تو اس میں کانسٹیٹیوشن کیا آرٹیکل 226 کے تحت جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ پہ اگر ہم پٹیشن فائل کرنا ہے تو آرٹیکل 32 کے تحت میں جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ اور یہ کس طرح ہم فائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں موجود ہیں اور ملک کے آئین میں، بھارت کے آئین میں ہے. تو یہ 5 قسم کی ریٹس ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ کسی بھی لا گریجویٹ کے لیے جو پریکٹس کر رہا ہے، یا پھر ہمارے صحافی جو لیگل جرنلزم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو 5 طرح کے ریٹس ہے جسے آرٹیکل 32 کے تحت میں اس کو دیا گیا ہے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں. میں ہمارے تمام اردو صحافیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بھارت کا آئین اردو میں دستیاب ہے، نیشنل فروغ کونسل کی جانب سے جو ہے شائع کیا گیا ہے، تو آپ اسے ہر صحافی نہیں بلکہ ہر اردو جاننے والا اگر وہ خریدے یا اپنے پاس رکھے تو ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ واٹ از دی کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ہمارے اختیارات کیا ہے، ہمارے رائٹس کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہے، ہم کس طرح، کیا اگر ہمارے کو کوئی کچھ کرتا ہے تو ہم کس آرٹیکل کے تحت جائیں، کس قانون کے تحت ہم مقدمہ درج کریں یا ہماری اپنی بات رکھیں. تو اس میں 5 قسم کی ریٹس ہوتی ہے. پہلا سرشیورری، تو یہ ریٹ ہوتی ہے طلبی ریکارڈ. یہ جو ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے اس میں جو ریکارڈز میں کچھ جو ہے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے یا ریکارڈ غلط ہے، اس کا فائدہ غلط ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کے ہو رہا ہے اور ہمیں اس ریکارڈ کو عدالت میں طلب کرنا ہے یا عدالت کے سامنے اس کو پیش کروانا ہے اور ہمیں عدالت کے ذریعے اس میں کیا ہوا یہ دیکھنا اگر ہم چاہ رہے ہیں تو ریٹ آف سرشیورری ہم فائل کرنا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں. اور اس کے بعد میں ایک دوسرا ہے ہیبیس کارپس. آپ تلفظ بھی دیکھ لیجئے اور وہ یہ نوٹ بھی کر لیجئے. حبس بیجا یعنی کسی کو بھی گرفتار غیر قانونی طور پر کر لیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو پیش کرنے کے لیے عدالت میں یا عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضری ملزم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے
یہ ہیبیس کارپس فائل کرنا ہوتا ہے، جس کے کیونکہ غیر قانونی طور پر گرفتار ہو رہا ہوں، تو اس کے لیے جو ارسٹ وارنٹ لے کر کرنا ہوتا ہے، جو بیلیبل افینس ہوتے ہیں وہ نان بیلیبل افینس ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں، وہ بہت اتنے شارٹ پیریڈ میں نہیں آئیں گے. تو اگر گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اسے کس وقت گرفتار کیا گیا تھا، کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، یہ ڈائری مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈائری 24 اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 20 کے تحت میں کسی کو بھی جو ہے 24 آورس تک اس سے قبل جو ہے عدالت کے سامنے اسے پیش کرنا ہوتا ہے. اور جج از آلویز جج وین ہی از ان سوئمنگ پول آلسو ہی از اے جج. تو وہ کبھی بھی کسی وقت بھی جج ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جج کے گھر پر ان کو پیش کیا گیا، حاضر کیا گیا. تو وہ ہیبیس کارپس میں اس کے جو ہے جواز طلب کر سکتے ہیں ہم پولیس کا، اور کیوں گرفتار کیا گیا اسے پیش کیا جائے. کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ 5 دن ان کو گرفتار کر کے اطلاع نہیں دی جاتی ہے، پیرنٹس کو یا کسی اور کو، ان کے لوگوں کو. تو ایسے وقت میں جو ہے ہائی کورٹ میں ہم حبس سے بیجا داخل کرنا ہوتا ہے. اس کے تحت پھر عدالت کے آرڈر پہ اسے پیش کیا جاتا ہے. اسے جوڈیشل ریمانڈ یا پولیس ریمانڈ جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد تاکید جو مینڈمس، ریٹ آف مینڈمس کہتے ہیں، یہ تمام کو ریٹ آف لگانا ہے. تو ریٹ آف مینڈمس ہے. یہ ریٹ آف مینڈمس کیا ہوتی ہے؟ ریٹ آف مینڈمس مطلب یہاں پر اداروں کی اور عہدیداروں کی کارکردگی غلط ہے، یا عہدیداروں کی کارکردگی کو جواز ان کا طلب کرنا ہے، اور اس بارے میں اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی یا کسی بھی طرح کی، اور یہ اگر آپ کے ساتھ ہو یا کسی قسم کا بھی معاملہ اگر اداروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریٹ آف مینڈمس کے تحت میں داخل کرتے ہیں، دائر کرتے ہیں. تاکیدی ریٹ کہتے ہیں جسے. دوسری ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس کے ایگزام. معذرت سر، معذرت چاہتا ہوں، جمعہ کا وقت ہو رہا ہے تو کئی لوگ سوال کرنا چاہ رہے تھے آپ سے. کنکلوژن پہ لاسٹ 2 ریٹ ہے، کنکلوژن پہ. تو کو وارنٹو ایک ریٹ ہے، موقع چاہ رہے تھے ایکچولی لوگ. 1 منٹ آپ سنیے. جی. کو وارنٹو ایک ریٹ ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹ کے تحت میں کسی بھی پبلک آفس میں جو آفیسر ہوتا ہے، عہدیدار ہوتا ہے، مان لیجئے کہ اگر کوئی کسی کو جج یا کسی عہدے پر فائز کرنا ہے، اس کے لیے قابلیت ہے PhD اور اس کے لیے فلاں کورسز پاس کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے بجائے کسی ان ایلیجیبل اور جو اس کی قابلیت نہ ہونے کے بعد اہل نہ ہونے کے باوجود اگر اس کو وہاں پر فائز کرتے ہیں، تو اس کے تحت ہم طلب جواز مسند کہتے ہیں. تو کس طرح وہ آیا وہاں پر وہ پوچھ سکتے ہیں ریٹ آف اس میں. پھر اس کے بعد میں لاسٹ ریٹ ہے جو ریٹ آف پروہیبیشن. یہ ممانعت ہے، یعنی اگر نچلی عدالتوں میں کوئی اگر چل رہا ہے کیس تو وہ وہاں پر نہیں چلنا چاہیے، اس کے لا کے لحاظ سے کسی دوسری عدالت میں چلنا چاہیے. تو وہاں پر یہ ریٹ آف کو وارنٹو داخل کرتے ہوئے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا ہے لاسٹ، ہمارے اردو کے صحافی بھائیوں یا تمام صحافیوں کو اپنے کیا قوانین ہے، اپنے کیا رائٹس ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے، جس کے لیے لاسٹ کنکلوژن ہے ورکنگ جرنلسٹ اینڈ ادر نیوز پیپر امپلائز کنڈیشن آف سروسز اینڈ مسیلینیس پروویژن ایکٹ 1995. اور دوسرا ہے ورکنگ جرنلسٹ فکسیشن آف ریٹس آف ویجز ایکٹ 1958. جزاک اللہ خیر. یہاں پر میں اپنے PPTs وغیرہ کو روکتا ہوں.